من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی ان آیات میں جو 25ویں پارے سورہ دخان کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک ایسی رات کا ذکر فرمایا، قرآن جس کو لیلۃ المبارکہ کہتا ہے، برکتوں والی رات۔ اللہ پاک جل شانہ اپنے بندوں پہ کریم ہے، رحیم ہے، بے نیاز ہے، خالق ہے، مالک ہے، جانتا ہے میرا بندہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بدعمال ہے، اس کی بخشش کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ کبھی شب معراج عطا کر دی، معراج والی رات میں اس امت کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگی۔ کبھی ہجرت والی رات ہے، کبھی شب برات ہے، کبھی شب قدر ہے، اور یہ سارے راتیں گھڑیاں رمضان المبارک آ رہا ہے جس کی ایک ایک گھڑی خیر و برکتوں سے اتنی بھرپور ہے کہ آدمی جان نہیں سکتا۔ ہماری کیا بات ہے، ہمیں تو نہ اپنے گناہوں کا پتہ ہے نہ مولا کریم کی کریمی کا پتہ ہے، بس مستی میں وقت گزر رہا ہے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شب برات کی رات میں رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں اور رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی رحمت کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ ان کو کیا پتا، جن کے پلے نہ ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ دین ہے، رمضان آیا اور چلا گیا، ان کے لیے رمضان خیر، رمضان ایک جیسا ہے۔ اس رات کو قرآن کریم کی زبان میں لیلۃ المبارکہ کہا، جس کو خدا برکت والی رات کہے وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ برکتوں کے پیدا کرنے والا کہتا ہے کہ لیلۃ المبارکہ، تو وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ خدا جس کو برکتوں والی رات فرمائے، اور یوں فرمایا کہ یہ جو لیلۃ المبارکہ ہے یہ ایسی عجیب رات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ شام ہوتے ہی عرش عظیم سے، عرش الہی سے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ بندوں کو بخشنے والا بندوں کے قریب آ رہا ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے 70 ماؤں کو جتنی بچوں سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ان 70 ماؤں کی محبت سے بھی بندوں سے زیادہ محبت ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، جب بندہ یوں کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، 10 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟
शाहकार बंदे, गुनाहगार बंदे, गुनाहों में डूबे हुए फिस्को फजूर वाले बंदे, तूने मुझे पुकारा है। समंदर की गहराइयों में अगर किसी कोई उसको पुकारता है तो अल्लाह फरमाते हैं मुझे उसकी आवाज सुनती है। पहाड़ की गार में कीड़ी चलती है, चींटी, अल्लाह फरमाते हैं मुझे उसके पैरों की खड़की की आवाज आती है। हमारी समझ में आज तक ये नहीं आया रब किसको कहते हैं। सब कहते हैं रब्बुल आलमीन, रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, पता आज तक ना लगा कि रब्बुल आलमीन किसको कहते हैं। जो बताने आए अंबिया अलैहिस्सलाम, पैगंबर अलैहिस्सलाम, रसूल, नबी आए खुदा की मारिफत कराने, अल्लाह की जात और वहदानियत को बताने, बजाय उनकी बात मानने के कुरान करीम में है यहूदियों ने, इसराइलियों ने एक एक वक्त में 70 नबियों की गर्दनें काट मारी। फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। एक एक वक्त में, एक एक घड़ी में, एक एक दिन में 70 नबियों की गर्दनें उतार मारी, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जुल्म के। गुनाह कोई नहीं, खता कोई नहीं, अल्लाह का नाम लेने की जुर्म में, अल्लाह की तौहीद का नाम लेने की जुर्म में पैगंबरों की गर्दनें काट दी। जिसने भी उस मौला का नाम लिया, तौहीद का नाम लिया, लोगों ने उसको जलील किया। सबने कहा मौलवी अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। क्यों? इसलिए खुदा को एक कहता है। लोगों को खुश करने के लिए शिरक की बू पैदा कर लो, थोड़ी सी रियाकारी मिला लो, सारे खुश हैं, लोग भी खुश हैं, हाजी भी खुश है, नमाजी भी खुश है, कुरान सुनाओ सारे नाराज हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, आसमान पे अल्लाह ताला जल्ल शानु तशरीफ लाते हैं और सारी रात आवाज लगाते हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन, कोई है गुनाहगार, कोई है स्याकार जिसके गुनाह रेत के जर्रात से बढ़ गए हो, जिसके गुनाह समंदरों की झाग से ज्यादा हो, जिसके गुनाह दरख्तों की पत्तों से ज्यादा हो, जिसके गुनाह पहाड़ों के वजन से बढ़ गए हो, जिसके गुनाह जमीन और आसमान के सारे खले को पुर कर चुके हो। कोई है इतना बड़ा गुनाहगार? शब बरात की रात है, रहमतों वाली रात है, बरकतों वाली रात है। अल्लाह फरमाते हैं कोई है आज झोली फैलाने वाला, तौबा करने वाला, इस्तिग़फ़ार करने वाला, मैं खुदा उसके गुनाह माफ कर दूं। हल मिन मुस्तदरिकिन, कोई है रोजी का मारा, कोई है मकरूज, कोई है तंग दस्त, जिसको रोजी के मामले में तंग कर दिया हो, परेशान हो, बच्चे रो रहे हैं, रोटी नहीं, औलाद बीमार है, पैसा दवा के लिए कोई नहीं, रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए, दोस्त भी मुंह फेर गए, खशेश अकारिब भी सब दूर हो गए। हल मिन मुस्तदरिकिन, आज रहमत वाली रात आ गई, बरकतों वाली रात आ गई, सुकून वाली रात आ गई। कोई है रोजी की कमी वाला? आज सवाल करे, मैं उसकी झोली भर दूं। आवाज आती है कोई है बीमार, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, जिसको हकीमों ने लाइलाज कर दिया हो। कोई ऐसा जिसको घर वाले भी जिसकी तंग आ गए हो, दुआ मांग रहे हो, इलाही इसको उठा ले। मिलने वाले भी तंग, घर वाले भी तंग, डॉक्टर कंप्यूटर भी तंग आ गए। कोई है जिसको दुनिया में सब कहते हैं ठीक नहीं हो सकता, आज झोली फैला, आज दामन फैला, आज सवाल कर, मैं उसको तंदुरुस्ती अता कर दूं। अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पे तशरीफ लाए हुए हैं। दुनिया में दस्तूर है, ये लीडर लोग जब आते हैं, जिसको लीडर मंजूर ना हो उसको काली झंडियों से वापस करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, वापस जाओ, वापस जाओ, हमें मंजूर नहीं, तुम्हारी लीडरी हमें नहीं चाहिए।
مسلمانوں کے بچے پٹاخے چلا چلا کر، آتش بازیاں چلا چلا کر اللہ کی رحمت کو واپس کرتے ہیں. ہمیں تیری رحمت کی ضرورت نہیں، واپس ہو جاؤ، واپس ہو جاؤ. کتنی داڑھی ہو گئی تمہیں، آج تک اولاد کی کرتوت یاد نہیں. تمہارے پاس پیسے اتنے حرام کے آ گئے جو اولاد کو تم نے دیے ہیں، ان پیسوں کو آگ لگا دو. اور ہر آدمی اپنے دل میں ولی بنا بیٹھا، سارا دن حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام سنتا ہے، حرام دیکھتا ہے، اور شام کو سبحان اللہ میرے جیسا نہیں کوئی آدمی نہیں. پتہ چلے گا جب چلنے لگے گی، دور نہیں ہے وہ وقت. ایک ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا، قطرے قطرے کا حساب ہوگا. اندھیر کھاتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ رات تم نے سمجھی نہیں، جتنے اگلے سال کی پوری سال میں اس رات تک پیدا ہونے ہیں ان کا بجٹ تیار کر دیا جاتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. اس رات میں روزی کے فیصلے ہو جاتے ہیں. کتنی روزی ملے گی پورے سال میں؟ فیصلے کی رات ہے، بجٹ کی رات ہے. تم سوئے ہوئے ہو، ادھر بجٹ تیار ہو رہا ہے. پورے سال کی روزی کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے. تقسیم والی رات میں بدماشی ہو رہی ہے، آرام ہو رہا ہے، کھیل تماشا ہو رہا ہے. وی سی آر پہ بیٹھے ہیں ایسی رات میں بھی. پچھلے دنوں اخبارات میں بھی آیا، رحیم یار خان کے ایک مولوی صاحب تھے، مولانا عبد الغنی صاحب مرحوم، مغرب کی جماعت کروائی، سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے سجدے میں ہی موت آ گئی. بس زیادہ دیر کی بات نہیں، قریبی کی بات ہے. اس ملتان میں ایک افسر زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گئے. کون سمجھاوے؟ کون سا وہ قرآن آئے گا؟ تیرے لیے کوئی اور نبی آئے گا؟ قرآن تجھے نہ سمجھا سکا، نبی تجھے نہ سمجھا سکا، علماء تجھے نہ سمجھا سکے، پھر خدا ہی سمجھائے تو سمجھ آئے. برکتوں والی رات آئی، رحمتوں والی، اور یوں ہی گزر گئی، یوں ہی گزر گئی. تیرا کوئی حصہ اس میں نہ پڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہی رات شب برات کی رات آئی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کر چپکے سے باہر نکلے. میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ میں دیکھوں کسی اور بیوی کے یہاں نہ گئے ہو. آپ سیدھے جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی. فرماتی ہیں میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین آمین کہتی رہی. میں نے 2-3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے، میرے ہاتھ تھک گئے. تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعائیں مانگی، ہم کروٹ بدلنے کے لیے تیار نہیں. واپس ہونے لگے. میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے حجرے میں پہنچ گئی. دوڑ کر آئی تھی، سخت تیزی سے چل کر آئی تھی، مجھے سانس چڑھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا عائشہ تجھے کیا ہوا، سانس کیسے پھول گیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کی دعا میں شریک تھی. کیوں؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسی رات ہے، یہ ایسی رات ہے. مدینے میں قبیلہ کلب بہت بڑا خاندان تھا، بکریاں رکھتا تھا، بھیڑ بکریاں، غلہ اجڑ ریوڑ اتنا زیادہ تھا، 10 میل میں بیٹھتا تھا. 10 میل میں ان کی بکری بھیڑیں بیٹھتی تھی. یوں فرمایا ایسا ایسی رات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے قبیلہ کلب کی بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ بدن پہ جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے. کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کو معافی ملتی ہے.
لیکن فرمایا کئی بد نصیب بدبخت لعنت کے مارے ہوئے ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں. اتنا انعام، اتنا اکرام، اتنی اللہ کی کریمی، اتنی اس کی مہربانی، پھر بھی محروم رہ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، فرمایا سب کی مغفرت، مانگنے والوں کی، رونے والوں کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن اس رات میں، اتنی کرم والی رات میں، اتنی بخشش والی رات میں بھی مشرک کی بخشش نہیں، شرک کرنے والے کو اس رات میں بھی معافی نہیں. اب یوں تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ میں مشرک ہوں، پتہ کیسے چلے؟ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، جاننے والا، نبی کو، ولی کو، غوث کو، قطب کو یوں سمجھنے والا، میری وہ آواز سنتا ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ میری بگڑی بنا دے گا، وہ میری مشکلوں کو آسان کر دے گا، یہ سب سے بڑا مشرک ہے، یہ سب سے بڑا مشرک ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں ہر آدمی کو معافی ملتی ہے، ہر آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے، مگر 3 شخص کی نہیں. پہلا وہ شخص شرک کرنے والا، دوسرا کون ہے؟ فرمایا والدین کا نافرمان. اس کو بھی لوگ گناہ نہیں مانتے. ماں نے ایک بات کہی، اس نے 10 سنائی، بے غیرت اولاد ہو گئی، بے شرم اولاد ہو گئی. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اور عبادتوں سے کسی عبادت سے روزی میں اضافہ، کسی سے خوراک میں اضافہ، کسی سے صحت میں اضافہ، والدین کی دعا سے عمر میں برکت ہوتی ہے. اگر لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں، پیروں کے پاس جائیں گے دعا کرانے، مولویوں کے پاس جائیں گے، ننگے ملنگوں کے پاس جائیں گے، ماں سے کبھی نہیں کہنے کا دعا کر دے، اس لیے کہ ماں کو ماں مانتا ہی نہیں. باہر سے ملے گی میری ایک کیسٹ ہے انگلینڈ کی مشہور حقوق والدین، آج کل ہر گھر میں ہونی چاہیے تھا. بچے بچیوں کو پتہ تو چلتے رہے کہ کوئی ہمارا بھی باپ ہے، کوئی ہماری بھی ماں، یوں سمجھیں ہم تو آسمان سے برسے تھے. 2 گئے. تیسرا ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں زنا کرنے والے کو بھی معافی نہیں. اس لحاظ سے دیکھو تو معاملہ صاف ہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی شرک میں الجھا ہوا ہے اور کوئی بدکاری کرتے ہیں، پھر تو سارے کے سارے رہ گئے. اور یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گھڑی 2 گھڑی کے لیے نہیں آتے، صبح صادق تک تمام رات آواز لگاتے ہیں، تمام رات. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. تیرے پروردگار کی رحمتیں برس رہی ہیں، تو ابھی سویا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں بخشش کرنے آیا، میں مغفرت کرنے آیا، میں چل کے آیا، میں توبہ قبول کرنے آیا، میں استغفار قبول کرنے آیا. تجھے بدماشی سے فرصت نہ ہوئی، تو ٹیلی ویژن پہ بدماشی میں مشغول ہے. میں بخشنے والا عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ چل کے آیا، تو میرے دروازے پہ نہ آیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک شب قدر اسی رات میں دیکھی، شب قدر اسی رات میں دیکھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ شب قدر اسی رات میں دیکھی.
عورتیں بھی مرد بھی. نبی کی زبان پہ یقین نہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی زبان پہ یقین نہیں. اگر وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ فلاں رات میں جو جاگے گا صبح کو میں اتنا انعام دوں گا، سب کوشش کریں گے اور اطلاع کریں گے میں جاگ رہا ہوں، میں جاگ رہی ہوں، پتہ ہے مجھے انعام ملے، اور یہاں اللہ جنت لیے کھڑے ہیں، قوم امت سوئی ہوئی ہے. دوسرے ملکوں میں اس کو بڑی رات کہتے ہیں. اتنا اہتمام ہے ان لوگوں میں، بہت بڑا اہتمام ہے، تمام عورت مرد کوئی نہیں سوتا. فرمایا کہ اتنا اضافہ ہے حدیث پاک میں، جس کے گھر میں کتا ہو، جس کے گھر میں خنزیر ہو، جس کے گھر میں تصویر ہو، اس رات میں اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہی نہیں. امت کو کیا پرواہ ہے؟ معراج کی رات آئی اور چلی گئی، ہجرت والی رات آئی اور چلی گئی، شب بدر بھی شب برات بھی آئے گی اور چلی جائے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 53 حج فرمائے، اور کئی حج ایسے ہیں جو پیدل گھر سے چلے اور بیت اللہ تک پیدل آئے، پیدل گئے، مدینہ منورہ بھی پیدل تشریف لے گئے، پاؤں چل کر واپس آئے. اتنا بڑا عظیم آدمی آخری حج کے لیے آئے، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ، ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں اور کہتے ہیں الہی میرے پلے کچھ نہیں، میری چٹی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے. کیسے لوگ ہیں یہ؟ کتنا خوف خدا ہے، کس قدر قرآن کی زبان پہ یقین ہے، اللہ کے کلام پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے. کھڑے ہو، دن میں سے ہی اہتمام ہوتا ہے. رسم کرو پھر بڑے خوش ہیں، مولوی بھاگ کے پکڑ رہا ہے، حلوے نال مسجد بھر گئی اس دن. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا کہنا. اللہ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. زمین و آسمان کا رب آج کچھ دینے لگا ہے، یقین کرو، لینے نہیں آیا، دینے آیا. آواز پر آواز آ رہی ہے، او لوگو، او گناہگارو، او سیاکارو، او بادام والو، او روسیا ہو، مانگو. آج کیا مانگتے ہو؟ رو کی مانگ، اللہ کے سامنے عاجزی کر کے مانگ، دامن پھیلا کے مانگ، جھولی پھیلا کے مانگ. اور کبھی یوں کہہ دیا کر تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں. جھولی ہی میری تنگ ہے، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں. جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں. اور سربا سجود ہوں مگر، سربا سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں. قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. خدا فرماتے ہیں آ جا، میں تیرا دامن بھر دوں، تیری بھوک کو دور کر دوں، تیری مالی مشکل کو آسان کر دوں، تیری مصیبتیں دور کر دوں، تیری حاجات کو پورا کر دوں. تجھے اگر قبر کا فکر ہے، آج میں تجھے جنتی بنا کے جاؤں. سال کی روزی کا بجٹ تیار ہو رہا ہے، اگلے سال کی اس رات تک جتنوں نے مرنا ہے ان کی فہرست بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی ہے. معلوم نہیں یہ جو کل کی شام کی رات آ رہی ہے، ہم میں سے کس کس کا نام اس بجٹ میں آ جائے گا، کس کس کا نام سال میں مرنے والوں میں آ جائے گا.
پچھلے سال ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آدمی زندہ تھے، اس رات میں پٹاخے چلا رہے تھے، دھماکے کر رہے تھے، حلوے کھا رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے۔ خدا کی قسم سال میں بہانے بہانے موقع بے موقع کتنے کروڑوں لوگ آج قبروں میں پڑے ہوئے آہے مر رہے ہیں۔ کروڑوں آدمی آج قبروں میں ہے۔ گزشتہ سال اس رات میں زمین کے اوپر تھا، آج زمین کے